بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان اختار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ناہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کے صفحہ نمبر 44 پر ٹاپک جس کا نام ہے مسلم آئلی قوانین، اسے آج ہم پڑھیں گے. مسلم آئلی قوانین، مسلم فیملی لاز 1961. جنرل ایوب خان نے 1961 عیسوی میں مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کیا. آئلی کہتے ہیں خاندانی کو. قوانین، اصول و ضوابط کا نفاذ کیا، اجرا کیا، حکم جاری کیا. ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج یعنی نکاح کا درج کرانا لازمی قرار دیا گیا. اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار دی گئی. شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی گئی، جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی. طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن رکھا گیا. عدت کہتے ہیں وہ مدت جس میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یعنی جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو 90 دن تک وہ نکاح دوسرا نہیں کر سکتی. اس دورانیے کو عدت کہا جاتا ہے. ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت یعنی ترکہ میراث میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا. مسلم آئلی قوانین اپنی طرز طریقہ قاعدہ دستور پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، یعنی قانون بنانا، اصول و ضوابط تیار کرنا، جس کا مطالبہ یعنی مانگ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا. اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفاذ یعنی اس کا اجرا کرنا سے ان لوگوں کا دیرینہ مطلب پرانا مطالبہ بھی پورا کیا گیا اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا. 1962 کے آئین کی خصوصیات. صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا. کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 عیسوی میں صدر کو پیش کیں. صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا. ترامیم کہتے ہیں درستی، اصلاح کو، جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا. نمبر 1، 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا. نمبر 2، 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا. وفاقی نوعیت یعنی جس طرح پاکستان ہے، اس کے 4 صوبے ہیں، تو پاکستان ایک وفاق ہے اور صوبوں کو ہم صوبائی نظام کہتے ہیں. تو وفاقی نوعیت کا تھا. اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی. دونوں حصوں سے مراد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان جو کہ آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے، پاکستان کا پہلا یہ حصہ تھا. تو 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا. تمام اختیارات کا منبع یعنی سرچشمہ ماخوذ صدر کو بنایا. نمبر 4، 1962 عیسوی کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی.
مثلاً اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار، اللہ تعالیٰ کی امانت، اقتدار یعنی حکومت، اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے، یعنی جو پاکستان کا سربراہ ہو اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ نمبر 5، عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ نمبر 6، 1962 کے آئین میں اردو بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1962 کے آئین کی ناکامی۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے قریباً 10 سال حکومت کی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ حکومت یعنی ڈکٹیٹرشپ جسے کہتے ہیں، حاکمانہ کہتے ہیں، جمہوریت کی یہ ضد ہوتی ہے آمرانہ حکومت۔ تو آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، یعنی فوجی حکومت آ گئی۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔